السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل میں ایک دفعہ سے پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ غصے پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی 7 حکمت عملیاں کور کرنے کی کوشش کروں گا جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، جن لوگوں کو فوری طور پر غصہ آ جاتا ہے اور اس کے اثر سے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی ایک اندیکھے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ کیا کروں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو عقل خبت ہو کر رہ جاتی ہے اور تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہوں۔ اگر آپ بھی کم و بیش ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں اور آپ کو اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا اور آپ بردبار شخصیت کے حامل بننا چاہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ایسے نکات پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی شخصیت کو بردبار اور پرتحمل بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ روزانہ فرصت کے اوقات میں اپنے منفی غصے کے نتائج کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں کہ اپنی اس عادت کے باعث آج تک کتنا نقصان آپ اٹھا چکے ہیں اور آپ کے اس غصے کی وجہ سے اور لوگوں کو کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اس مسئلے پر اتنا سوچیں کہ اس سے آپ متنفر ہونے لگ جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرصت کے اوقات میں بیٹھ کر اپنے غصے کی وجہ سے ہونے والے اپنے نقصانات کا تخمینہ لگائیں کہ آپ کو اپنے غصے کی وجہ سے کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑا ہے اور آپ کے غصے کی وجہ سے کس کس شخصیت پر برا اثر پڑا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اور دوسرے بھی سیم اسی کارکردگی کو دکھا رہے ہوں، جو جیسا ہے اسے اسی انداز سے قبول کریں۔ مثال کے طور پر، اگر بچوں کی دوڑ بھاگ اور ان کے اچھلنے کودنے کو ان کی بچگانہ حرکت سمجھ کر تحمل کے ساتھ قبول کر لیا جائے تو ان حرکتوں پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے کھیل رہے ہوں اور آپ ان کو دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پائیں اور آپ اپنا بھی نقصان کر پائیں اور اپنے بچوں کا بھی نقصان کر پائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپیکٹ سے ہر چیز کو دیکھنا بند کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے کے ایسپیکٹ سے کیا وہ چیز درست ہے یا نہیں درست۔ اگر وہ دوسرے کے ایسپیکٹ سے وہ چیز درست ہے تو اٹ مین آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ اس چیز پر ذرا برابر بھی رسپانس دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے خراب ہے وہ لازمی نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی خراب ہو سکتا ہے وہ اپنے ایج کے اس فیکٹر میں ہو جہاں پر اس کے لیے وہ چیز ضروری ہے، جیسے بچوں کی مثال دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے احباب اور رفقا سے زیادہ امید نہ رکھیں۔ ان سے جتنا ممکن ہو کم توقع رکھیں، کیونکہ جو لوگ زیادہ توقع رکھتے ہیں اگر ان کی توقع کے مطابق رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تو وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ نے امید مان رکھی ہے کہ دفتر میں آپ کا مالک آپ پر توجہ کرے، آپ کو خصوصی انعامات سے نوازے، تو جلد ہی آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں گے، کیونکہ احتمال کبھی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یا مثال کے طور پر، آپ اپنے پارٹنر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت آپ کے ہی گن گائے گا اور ہر وقت آپ کے ہی خیر خواہی چاہے گا اور آپ پر توجہ دے گا، تو یہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اوپر پہلے توجہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ دوسروں پر توجہ دیتا ہے۔ سیم اسی طرح آپ کے رفقا ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اگر آپ کو کسی سے یہ توقع ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر پر آپ کو اتنے پیسے بطور ادھار دے گا، تو یہ توقع آپ کو اس دن ہو سکتا ہے غصے کی کیفیت میں لے کر چلی جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی توقعات کو محدود کریں اور اپنی توقعات کو لوگوں پر کنارہ کرنے کے بجائے اپنے اوپر رکھیں۔ اس ٹیکنیک سے آپ اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ غصے کی وجہ ہی پیدا نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یو ٹرن لینا سیکھیں۔ جی ہاں، اپنے فیصلوں میں تبدیلی لائیں۔ دوسرے لوگوں کے رویوں کا اس طرح نتیجہ نکالیں کہ وہ آپ کے غصے کا سبب بنے ہی نہ۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی دوست سے ملنے کا وعدہ لیا اور وہ وقت پر نہ پہنچ سکا، تو بجائے یہ کہ خیال کرے کہ وہ لاپرواہ انسان ہے، مجھے اہمیت نہیں دیتا، بلکہ یہ سوچے کہ وہ بھول گیا ہے یا عین وقت پر اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے سوچیں۔ آپ اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے سوچیں گے تو آپ 80% ایسی غلطیوں کو مثبت پہلو کی طرف لے کر جانا شروع کر دیں گے، جن کی وجہ سے آپ کے اپنی طبیعت میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے تعلقات جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے، جب محسوس ہونے لگے کہ کسی سے گفتگو کے دوران آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس موضوع پر بالکل بات نہ کریں۔ بہت سے ایسے موضوع ہوتے ہیں جن پر آپ اپنے دوستوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ موضوعی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ عقائد میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان موضوعوں پر بات کرنے سے ہی گریزا رہیں۔ آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کبھی سیاسی گفتگو کریں ہی نہ۔ ہاں، اگر وہ آپ کے ہم خیال ہیں اور آپ ایک ہی سوچ کے مالک ہیں تو بے شک گفتگو کریں، لیکن اگر آپ کا اختلاف زیادہ ہے، آپ کی سوچ اور ان کی سوچ میں فرق ہے، وہ سیاسی طور پر فرق ہو سکتا ہے، وہ فقہی طور پر فرق ہو سکتا ہے، وہ مذہبی طور پر فرق ہو سکتا ہے، تو آپ اس ٹاپک کو چھیڑیں ہی نہ۔ اگر آپ اس ٹاپک کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ اور اپنے دوست کے درمیان کوئی ایسی بات قابل موضوع آئے گی ہی نہیں جو آپ کو اور آپ کی طبیعت کو غصے کی جانب لے کر جائے۔ یا اگر کبھی آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایسا غصہ آ بھی جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لیں، تھوڑا پیدل چلنا شروع کر دیں، کسی دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں یا اپنے سر اور منہ کو پانی سے دھو لیں۔ نمبر 6،
ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کے غصے کے نتائج کیا ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ جلدی میں جا رہے ہوں اور ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ میں پھنس جائیں، یا بس سٹاپ پر کھڑے تھے کہ ایک گاڑی سرعت کے ساتھ وہاں سے گزری اور بارش کا پانی آپ پہ اڑاتی ہوئی گزر گئی، تو غصہ آنے پر اس کے برے نتائج کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس گاڑی کو جا کر پتھر مارنا شروع کر دیں، یا بجائے اس کے کہ آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسری گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ سوچیں کہ اگر میں نے اس گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا، یا وہ گاڑی جس نے آپ کے اوپر بارش کا پانی گرا کر چلی گئی ہے، اگر میں نے اس کو پتھر پھینکا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا۔ تو سوچیں یہ کہ غصے کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہمیشہ رہیں۔ جب آپ پریکٹیکلی اس چیز کو میئر کرنا شروع کر دیں گے کہ میرے غصے کے نتائج کیا آ رہے ہیں، تو ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں یہ چیز آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے اہم چیز اور سب سے آخر میں یہ چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ کو اس بیماری سے نکالے۔ غصہ ایک بیماری ہے، خدا سے دعا کریں، خدا سے التجا کریں۔ جس طرح ایک سخت اور جان لیوا بیماری میں مبتلا شخص اپنی شفا یابی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اسی طرح آپ بھی غصے پر قابو پانے کے لیے خدا سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غصے کی کیفیت سے باہر نکالے اور آپ کی طبیعت میں ایک ملنساری، ایک بردباری اور ایک شفقت والی طبیعت عطا فرمائے۔